اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ خوابوں کی دنیا کو جو ہے اس کے لیے انہوں نے ایک وحی کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور ساری قوم کو یہ مسلسل 1200 سالوں سے گمراہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ تھا میرے لیے کہ میں اس کو موضوع بناؤں کہ موجودہ جو ریسرچ ہے، چونکہ میرا موضوعی جو ہے ان آیات کی روشنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، ٹھیک ہے جی، 41 بٹا یہ 53 آیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دوسری 38 بٹا 87 اور 88 دو آیات کہ ان وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آج سے گریجولی جو ڈسکلوجر ہوتے جائیں گے تو یہ حقیقت ان کے سامنے اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ یہ قرآن جو ہے تو یہ صداقت پر مبنی ہے، یہ حق پر مبنی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے، اور یہ ایک ایک ڈسکلوجر آپ یقین رکھیے کہ وہ قرآن کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تو سب سے پہلے میں یوسف علیہ السلام کا کردار لوں گا کہ تاریخ کیسے جو ہے عروج جو ہے صرف ذاتی کردار کی وجہ سے، ایک اکیلا بندہ وہاں مصر میں جا کے کیسے زبردست قسم کے کارنامے جو ہے سر انجام دیتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا تعارف کرا کے پھر ان کے خوابوں سے، چونکہ یہ دروازہ کھولا ہوا ہے انہوں نے علم المنام کا، ایک ایک آیت کے وہ 20 تعبیریں کر کے اور 20 پھر وہاں سے یہ تفسیریں کرتے ہیں، اور سارا گمراہی کا رستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن معلوم سے ہجرت کر کے شام اور کنان میں آ کر مملکت قائم کی تھی، ٹھیک ہے جی، جو آل ابراہیم تک رہی۔ یہ 454 آیت ہے۔ چھوٹا بیٹا اسحاق اس مملکت کا نگران، جبکہ بڑا بیٹا اسماعیل کعبے کی تولیت کے لیے حجاز میں آ کر بس گیا۔ اسحاق کا بیٹا جو یعقوب بھی تھا وہ بھی کینان میں رہا۔ یوں نظر آتا ہے کہ ان کے زمانے میں مملکت سمٹا کر جو ہے قبیلے کی سرداری تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ یوسف ان کے بیٹے تھے۔ داستان یوسف میں کس قسم کی تضاد یا انقلاب کا تذکرہ نہیں، یہ ہے وہ حقیقت کہ کس طرح ایک فرد کی جوہر ذاتی سیرت کی بلندی اور کردار اسے خاک نشین سے اٹھا کر مدارج و مناسب انسانیت کی انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس راستے میں قدم قدم پر ایسی صبر آزماؤ اور نظر فریب گھاٹیاں آتی ہیں کہ اگر پاؤں پھسلا تو سیدھا ذلت و خواری کے جہنم میں گرا۔ ان پرآشوب راستوں سے دامن بچاتے ہوئے مردانہ وار صحیح سلامت آگے بڑھ جانا یقیناً قرآن کے الفاظ میں من العزم الامور ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جس میں ہر چشم بصیرت کو قدم قدم پر جہان یوسفی کی رانائیاں جلوہ بار نظر آتی ہیں۔ اس عظیم مقصد کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کے لیے قرآن نے اس داستان کو اس تابندگی سے پیش کیا ہے۔ مساعد حالات اور موافق ماحول میں راز بازی اور دیانتداری کی زندگی بسر کرنا چنداں دقت طلب نہیں، مشکل وہاں پڑتی ہے جہاں حالات مخالف اور نہ مساعد ہوں۔ ایسے وقت میں حق و صداقت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا یقیناً من العزم الامور ہے، اور کسی انسان کی سیرت و کردار کا اندازہ ہی ایسے موافق حالات میں ہی لگایا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف جھوٹ، مکر و فریب کے جال بچھ رہے ہوں، جھوٹ اور ملامکاری کا فروغ ہو، جس قدر زیادہ سمانہ ساز اور فریب کار ہو اتنا ہی کامیاب و کامران۔ صداقت اور راز بازی کا ہر طرف گلا گھونٹا جا رہا ہو، اس طرز زندگی سے قدم قدم پر مصائب و تکلیف کا سامنا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں مسابقت تصنع اور فریب کاری سے حاصل ہو رہی ہے۔ مسابقت یعنی ترقی جو سچے اصولوں پر کاربند رہنے سے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس دورائے پر کشمکش میں پڑ کر رک جاتے ہیں۔ کامیابیوں کا لالچ فریب دے رہا ہے کہ جن حربوں سے دوسرے کام نکال رہے ہیں مجھے بھی وہی استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اقدار کا تحفظ ہے جو اس فریب کارانہ روش میں ہر قدم پر اناگیر ہوتی ہے۔ ان حالات میں جن لوگوں کا نصب العین صرف مفاد ہوتا ہے، خواہ اس کے لیے کسی قسم کی ذرائع بھی استعمال کرنا پڑے، کہ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ نفس کا فریب یہ خوش آئند دلیل دے کر اطمینان دلا دیتا ہے کہ ایک فرد کی اصول پرستی سوائے اس کے کہ اس کی تباہی کا باعث بن جائے اور کیا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے۔ صرف عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مفکرین بھی
اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یورپ کا فلسفہ اخلاق کا جو علمبردار ہے، سب سے بڑا اسکالر، وہ بھی لکھتا ہے کہ مثالی زندگی بسر کرنے انسان کے لیے دوسری قسم کے انسانوں کے اندر مثالی زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں۔ ان فریبکار لوگوں میں جن کا کوئی اصول نہ ہو، خالص سچائی اور صاف دلی یقیناً ہلاکت کا موجب ہوتی ہے۔ ایسی روشن زندگی جو عام مروجہ مسالے کی زندگی کے خلاف ہو، کامیابی کے لحاظ سے قائم نہیں رہا جا سکتا۔ آخرکار اس انسان کی اپنی یا اس کی نسل کی یا دونوں کی موت کا باعث ہوتی ہے یا تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے فیصلے ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن جن کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو جائے، وہ موافق حالات موافق حالات اور نامساعد احوال و ظروف کے سامنے چٹان بھر کر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ آخر الامر ان کے اپنے سامنے یا بعد میں ماحول کو ان کی روش کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ یوسف علیہ السلام کی اس حقیقت کبریٰ کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ بساز، زمانہ با تو نسازت تو بسمانہ ستیس۔ یوسف کی داستان اس حقیقت کی پردہ کش ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ایک شخص کا کردار باطل کے نظام کو الٹ کر حق کا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس شخص کا مثالی کردار اس قسم کی جماعت پیدا کرنے کے لیے بڑا مومد و معاون فرسٹ کرسٹل بن جاتا ہے۔ کنان کے اس چرواہے کو اتنی بلندیاں کہ اس کے سامنے چاند اور سورج جھک جائیں، اندھے کنویں مصر کے بازاروں اور قید و بند کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جو بلندیاں ملتی ہیں اس میں استحکام میں خودی اسبات خودی کے نتیجے میں ہے، جن کا مظاہرہ ان مساعد حالات میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ تعویل الحدیث اور خوابوں کی دنیا کے بارے میں ان کی افسانے بھی سنیے اور قرآن کا بیان بھی ذرا ملاحظہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تعویل الاحادیث کہتے کسے ہیں؟ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، اس لیے عام طور سے سمجھ لیا گیا کہ یہ تعویل الحدیث سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تعویل الحدیث میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد تعبیر علم المنام نہیں ہے۔ تعویل کے معنی نتیجہ اور معال، ٹھیک ہے، اور حدیث سے مراد بات ہے، یعنی کسی سے بات معلوم کر لینا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی معاملہ فہمی کو کہتے ہیں تعویل الحدیث۔ یعنی جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو اس کے سیاق و سباق اور متعلقات پر غور کر کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ اس کا جو ہے نتیجہ کیا ہوگا، یہ ہے تعویل الاحادیث۔ ٹھیک ہے جی، ایک عام انسان اور ایک صاحب تدبر اور فراست کا فرق کیا ہوتا ہے؟ معاملات و واقعات تاریخ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ ایک عام ذہنی سطح کا انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کے پیش نظر ہوتا ہے، لیکن ایک دیدہ کی نگاہیں ہواؤں کے روپ سے طوفان کی آمد کا اندازہ کر لیتی ہیں۔ قوموں کی زندگی ان کے مفکرین کی دیدہ وری اور معال اندیشی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک غلبانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہر چند کے وہاں کی سرداری ان کے گھرانے میں تھی، لیکن ان کو وہاں حضریت کی سیاست، عمرانیات اور معاشیات کے معاملات سے متعلق کوئی بھی تعلیم نہیں مل سکتی تھی۔ چونکہ ایک بلند پایہ فراست عطا ہوئی تھی، پھر ایسے مواقع ایکسپوجر جن میں آپ نے عملی طور پر معاملات کے نظم و نسق کا سلیقہ سیکھ لیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے فرعون کے محلات میں پہنچا کر وہاں کی داخلی سیاست سے آگاہ کیا گیا، جس سے انہوں نے بعد میں دوچار ہونا تھا۔ عزیز مصر نے آپ کو اپنی مملکت کا معتمد علیہ بنا دیا۔ اس طرح ان امور کا عملی تجربہ ہو گیا جو تمدنی زندگی کی خصوصیات میں تھے، اور اس طرح آپ نے تعویل الاحادیث کا علم حاصل کیا۔ خوابوں کے علم کے لیے تو تمکن فی الارض کی ضرورت نہیں تھی جی۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 12/21 آپ نے حسن و تدبر سے ان امور کا انتظام کیا کہ سب آپ کی گرویدہ ہو گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 12/101 روی قد آتینی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اختیار و اقتدار کا مالک بنا دیا اور مجھے جو ہے تدبر امور اور عاقبت اندیشی کا علم و سلیقہ عطا فرما دیا۔ سو تعویل الحدیث سے مراد پیش نظر احوال و قوائف سے استنباط یعنی نتائج کی صلاحیت ہے، یہ ہے اس سے مراد۔ اب آئیے نا ذرا خوابوں کی دنیا میں چلتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کو دیگر جو پیغمبر ہیں ان کے خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا
قرآن کیا کہتا ہے اور یہ موجودہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے خوابوں کی دنیا میں، یہ لازمی ہے. میرا سبجیکٹ یہی ہے جی. ٹھیک ہے جی. جو ہی انفس و آفاق سے کوئی ڈسکوری ہو تو وہ قرآن کی ہر آیت کو ویلیڈیٹ کرتی ہے جی. یہ میرا یہی سبجیکٹ ہے جی. خوابوں کی دنیا میں اب چونکہ داستان یوسف میں خوابوں کے تذکرے کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. خواب کی حقیقت کیا ہے؟ اصل حاضر میں تجزیہ نفس یعنی سائیکو اینالسٹ کے ماہرین بالخصوص فرائڈ اور اس کے مکتب فکر نے اسے اسپیشلی اپنی تحقیق و تفتیش کا جو ہے تو سبجیکٹ بنایا ہے. چونکہ یہ علم ہنوز جو ہے اپنے عہد طفولیت میں ہے، اس لیے روشنی ابھی دھندلی سی ہے، لیکن بہی ہمہ اس کے کچھ گوشے ضرور سامنے آ چکے ہیں. اس علم کے مطابق انسان میں نفس شعوریہ کے ساتھ ساتھ نفس غیر شعوریہ بھی کار فرما ہے. انسانی زندگی کے بہت سے احوال جو ہے نفس شعوریہ کچھ وقت تک یاد رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد یا تو ان واقعات کو اکثر بھلا دیتا ہے یا ان کے خصوصی تاثرات کو اپنی لوح سے مٹا دیتا ہے. لیکن یہ غیر شعوریہ ان واقعات کے اہم حصے اور خصوصی تاثرات کو گرے میں باندھ لیتا ہے، اور یہ تاثرات نفس شعوریہ کے ساتھ ساتھ متصادم ہوتے رہتے ہیں. یہ ریسرچ سن لیجیے. اور اس طرح نظام میں عصبی کو غیر محسوس طور پر متاثر کر کے ایسے عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں جس کا طبیعی سبب سمجھ میں نہیں آتا. نفس نیم یا غیر شعوریہ یہ اس وقت حرکت میں آتا ہے کہ جب شعوریہ کی جو فنکشنلٹی یا فعالیت ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، مثلا نشے کی حالت میں، ہسٹیریا یا غشی وغیرہ میں. لیکن غیر شعوریہ کو اپنی کارفرمائی کے لیے ان ہنگامی مواقع سے بھی زیادہ فرصت اس وقت ملتی ہے جب انسان سو رہا ہو اور نفس شعوریہ کی حرکت معطل ہو جائے، یا تو غیر شعوریہ اپنے جادو کے پھر البم کو کھول کر بھولے ہوئے افسانوں کی تصویریں ذہن کے پردے سیمی پر لاتا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ ریسرچ واقعات میں ترتیب اور ان کے نتائج و عواقب میں ربط و ضبط نفس شعوریہ کا منصب ہے، جبکہ غیر شعوریہ جن واقعات کے ٹکڑے سامنے لاتا ہے ان میں کوئی باہمی ربط اور ترتیب نہیں ہوتی. اس لیے اس کی پیش کردہ فلم بے ربطی کا مجموعہ ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ ٹکڑے بھی آ جاتے ہیں جو اچھے خاصے مربوط ہوتے ہیں. اس کا نام خواب ہے. سمجھ گئے تعریف خواب کی؟ موجودہ لیٹسٹ ریسرچ میں ان تاثرات میں جنہیں نفس شعوریہ بلا دیتا ہے اور نفس غیر شعوریہ یا نیم شعوریہ اپنے سٹور میں رکھتا ہے. ہزار مہرے گشتہ آرزوئیں جو ہیں، سینکڑوں پامال شدہ تمنائیں، حسرتیں خوابیدہ ہوتی ہیں. نفس شعوریہ کی دنیا سوتی ہے تو یہ خوابیدہ حسرتیں جاگ اٹھتی ہیں. بے ربطی کی ایک فلم چلنے لگتی ہے. جب شعوریہ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس افسانے کے بعض ٹکڑے کسی بھولے ہوئے واقعے کی یادوں کو تازہ کرا دیتے ہیں، جیسے بانسری کی آواز دور سے دل میں میٹھا میٹھا درد پیدا کر دیتی ہے. اکثر و بیشتر خواب کا افسانہ بے ربطی کی نظر ہو جاتا ہے. علم تجزیہ نفس کے ماہرین سائیکو اینالسٹ جو ہیں خوابوں کے ان بے ربط ٹکڑوں سے غیر شعوریہ نفس کی تہ میں چھپے ہوئے رازوں کی ٹوہ لگاتے ہیں، جس کو بڑی صبر آزما محنت کرنی پڑتی ہے. وہ خواب والے کی سابقہ زندگی کے احوال و قوائف معلوم کرتے ہیں اور پھانسوں کی تلاش کرتے ہیں جو رگ جام میں ڈوب کر پھر نہ ابھری ہوں. اس طرح وہ اس شخص کے خیالات کی روح سے ذہن کی افتاد کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر بعض نتائج اخذ کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا قیاسی ہوتا ہے، حتمی طور پر وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. خواب کا بعض اوقات تعبیر کے مطابق ہو جانا یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. بعض اوقات یہ محقق اپنے قیاسات سے خواب کے معاملات کو آنے والے واقعات سے وابستہ کر دیتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مستقبل کے واقعات خواب اس کی تعبیر کے مطابق نکل آتے ہیں، لیکن یہ محض اتفاقی امور ہیں، ان کو حقائق سے کچھ واسطہ نہیں. بیداری کے وقت جو کچھ خواب کے متعلق یاد رہتا ہے وہ سب کچھ وہی نہیں ہوتا جو نفس غیر شعوریہ حالت خواب میں سامنے لاتا ہے. جو کچھ خواب میں سامنے آتا ہے تجزیہ نفس کی روح سے لیٹنٹ کانٹینٹ کہا جاتا ہے. لیٹنٹ کانٹینٹ یعنی چھپا ہوا جو ہے مزمن، اور حالت بیداری میں جو کچھ یاد رہتا ہے تو اسے مینیفیسٹ کانٹینٹ کہتے ہیں. لیٹنٹ کانٹینٹ سے مینیفیسٹ کانٹینٹ جو ہے کا سراغ لگانا یہ تعبیر کہلاتا ہے. تعبیر کی تعریف سنا ہے آپ نے موجود ریسرچ میں جی. مثلا آپ کی شدید تمنا ہے کہ آپ کو مستقبل فلاں ساتھ سے بھی ڈھلے، لیکن حالات اور واقعات آپ کو ادھر جانے نہیں دیتے. آپ کا نفس شعوریہ حالات اور واقعات کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن جو ہی آپ سوتے ہیں نفس غیر شعوریہ آپ کی تمنا کی سوئی ہوئی دنیا کو بیدار کر دیتا ہے اور وہ حسین خواب کی شکل میں سامنے آتی ہے. جب آپ جاگتے ہیں تو پھر اپنے اعمال و ضرور کے مطابق مصروف کار ہو جاتے ہیں. اب آخر میں دو صورتوں میں سے ایک صورت پیدا ہوگی، یا تو آپ کا مستقبل آپ کی آرزوؤں کے خلاف عام احوال و ظروف کے قلب کے روپ میں پیش کرتے ہیں،
محض وامہ بن کر رہ جائیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اپنے اعمال و ضرور کے الرام اپنے مستقبل کو اپنی خواہشات کے مطابق منتشکل کر لیا، تو اس صورت میں آپ کے خواب حرف بحرف سچ بن کر سامنے آ جائیں گے۔ تو اس وقت آپ کہیں گے کہ مجھے پہلے خواب میں اشارہ ہو گیا تھا کہ میرا مستقبل کیا بننے والا ہے۔ اس طرح خواب جو ہے پیشگوئی پروفیٹک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس پر دیگر واقعات کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں اتفاقی امور سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ تحقیقات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ خواب انسان کے اپنے گمگشتہ خیالات و تصورات اور دبی ہوئی آرزوؤں کی صدائے بازگشت ہوتی ہے، یعنی کسی اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سمجھ گیا؟ یہ وہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جی، 40واں حصہ ہے، دروازہ کھول دیا وہی کا ادھر سے۔ جس قسم کے خیالات، وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس طرح سے پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھے ان کی روایت سے فائدہ اٹھا کر۔ جس قسم کے خیالات اس قسم کے خواب ہو، جن لوگوں کے خیالات اور مقاصد پاکیزہ ہوں گے، ان کے خواب بھی آئینے کی طرح مصفہ۔ اس لیے انبیاء کرام کے خواب بھی جو ہے رفعت و بلندی میں انسانی امکان کی بلند ترین سطح پر ہوتے تھے۔ خواب کی تعبیر، اس کا تعلق انسانی فراست سے ہے، جو مختلف احوال و ظروف کی روشنی میں قیاساً کسی نتیجے پر پہنچا دیتی ہے۔ ایسی تعبیرات محض ظنی اور قیاسی ہوتی ہیں، اس میں نبی اور غیر نبی کا فرق نہیں ہوتا۔ نبی بھی اس باب میں جو کچھ کہے گا اس کی ذاتی یعنی بشری فراست ہوگی، وہ وہی پر مبنی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا یہ 1244 اضحاص الاحلام، پریشان خیالی، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی پریشان خیالی بعض اوقات طبیعت کے اثر سے بھی خواب مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا سوتے میں پیاس لگے تو انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ آگ میں جھلس رہا ہے یا پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے۔ یہ خواب محض مزاج کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو اضحاص احلام کہتے ہیں، طب کی دنیا میں کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے خواب، پہلا خواب یوسف علیہ السلام کے، حالانکہ ان کے بچپن کا زمان، لیکن خانواد نبوت کا چراغ اور خود بھی ہونے والا نبی، اس لیے خواب بھی انہی بلند خیالات کا آئینہ دار، جن کی آماجگاہ آپ کا قلب و دماغ تھا۔ شمس و قمر و ستارے سجدہ ریز، یہ تھا خواب، اور اس کی تعبیر بتانے والے یعقوب علیہ السلام، جن کو بیٹے کا تالے بلند اس کی سیرت کی پیشانی میں درخشاں نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب قید خانے کے ساتھیوں کے خواب دیکھیں۔ دوسرا قید خانے کے ساتھیوں کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ وقت تک ساتھ رہنے سے فراست یوسفی نے بھانپ لیا ہوگا کہ ان میں سے ایک واقعی بے گناہ، دوسرا مجھے۔ خود ان کے خیالات کی روح سے پہچان لینا بھی مشکل نہ تھا، اس لیے ان کے خوابوں کی تعبیر چندان دشوار نہ تھی۔ یہ دراصل آپ کی صلاحیت جو تھی تعویل الاحادیث صحیح کا ایک مظاہر تھا، یعنی اس میں معاملہ فہمی کو زیادہ دخل تھا۔ لیکن اس سلسلے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک جگہ قرآن اس تعبیر کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ جس سے سوچ کا رخ اس طرف جا سکتا ہے۔ خدا نے اس کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، تعبیر بتانے کے بعد فرمایا۔ یہ 12:41 آیت ہے جی، 12 سورہ ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفیان، قضی الامر الذی فیہ تستفیان یعنی فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہما، یہ 12:42 ظن انی یعنی اندازہ لگایا تھا کہ وہ چھوٹ گئے تھے، زنا کی بات ہے، یعنی یہ تعبیر یوسف کا ظن تھی، ٹھیک ہے۔ قال للذی ظن انہ ناج منہما، ان دونوں میں سے ایک جو ہے تو ٹھیک ہے، یہ قیاس اور اندازہ تھا، یعنی یہ یقینی بات نہیں تھی۔ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی فراست کا نتیجہ تھی، وہی کی صورت میں اسے ظن نہیں کہا جا سکتا تھا، سمجھے؟ وہی تو یقین کی انتہائی شکل ہوتی ہے جی۔ تیسرا خواب بادشاہ کا۔ اب یوسف علیہ السلام جیسے دیدور صاحب فراست کے لیے جس ملک کا یقیناً گہری نظر سے مشاہدہ مطالعہ کر رہے ہوں گے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ملک کی زرعی معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ اس کا آئینہ دار بادشاہ کا خواب تھا۔ اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تدبیر اور تعبیر کی بنیاد جو ہے وہ وحی کا علم تھی۔ آپ سمجھ لیں یہ پوائنٹ ہے اس نے کہا۔ ابراہیم کا خواب، ابراہیم خواب میں بیٹے کو ذبح کرے، انہوں نے اسے خدا کا حکم سمجھ لیا اور بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس میں اللہ نے کہا یہ تو محض خواب ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں جی، یعنی اللہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے اس کو کہ بھائی یہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھیں۔ دوسرا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صلح حدیبیہ سے متعلق کہ آپ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مشن کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ چونکہ اس نظام کا مرکز کعبہ تھا، جس کی تولیت کی آرزو دل میں شدت سے رہتی تھی، اسی شدت سے آرزو کا نتیجہ تھا کہ آپ نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔
اس وقت مسلمانوں میں حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن زمانہ قبل اسلام عرب حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے عمرے کے ارادے سے مکے کا قصد فرمایا تو شدت شوق میں صحابہ کی 1,500 جماعت ہم رکاب ہو گئی۔ ابھی مکہ سے ایک منزل دور حدیبیہ کے مقام پر تھے، قریش نے پیغام بھیجا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگلے سال آئیں۔ چنانچہ معاہدہ ہو گیا اور آپ مدینہ واپس آ گئے۔ اس سے دل میں کھٹک سی ہوئی، جب آپ نے خواب کی بنا پر عزم کیا تھا تو پھر کامیابی کیوں نہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال حج کریں گے۔ قریش نے آپ کی ناکامی اور خواب کا خوب ڈھڈورا پیٹا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ 17/60 ما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس۔ ٹھیک ہے جی، اور جب فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح و مقصود داخل ہوئے تو کہا لقد صدق اللہ و رسول رؤیا بالحق، 48/27 دیکھ رہے ہیں، خواب سچا دکھا دیا۔ علم المنام کا دروازہ، خواب انسان کے اپنی خیالات و تصورات کا پریشان سا عکس ہوتے ہیں، کسی اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا